بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کا ترجمہ اور ترکیب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 پنجابی کے اندر 51 اور آیت نمبر 52 یعنی 52 اور آیت نمبر کی کہیں گے اردو سے 53 یعنی 53 وہ میں نے آیتیں لکھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یہ پہلی آیت ہے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس کی ہم ترکیب پڑھیں گے، قاعدے شاعدے بھی پڑھیں گے، پھر بعد میں ترجمہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ سب سے پہلے وَإِذْ میں واو آئی ہے، تو یہ واو عاطفہ ہے۔ آگے عید ہے، عید کے 3 معنی آتے ہیں، عید 3 معنوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر 1 عید ظرف کے لیے آتا ہے، نمبر 2 عید تعلیلیہ ہوتا ہے، نمبر 3 عید مفاجاتیہ ہوتا ہے۔ 3 معنی قرآن پاک میں میرے خیال میں صرف عید ظرفیہ ہے، تعلیلیہ مجھے مثال قرآن پاک سے ابھی ملی نہیں شاید، لیکن لگتا ہے نہیں جیسے۔ اسی طرح مفاجاتیہ بھی لگتا ہے قرآن پاک میں نہیں ہے۔ تعلیلیہ از وہاں آتا ہے جہاں پہلے کوئی دعویٰ ہو اور آگے دلیل دی جائے اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ۔ ہدایت النام میں آتا ہے، 2-3 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معاً اور اذ لیس مقصودا بذات، یہ 2 میں نے جو مثالیں پڑھی عز تعلیلیہ کی۔ عز مفاجاتیہ جو ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے، اس سے پہلے بینہ لفظ یا بینہ ما یا بینہ ہو، آگے جو عز آتا ہے وہ مفاجاتیہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اچانک۔ حدیث پاک میں عز مفاجاتیہ کا استعمال ہے، جو کوئی سمجھ بھی آئی؟ قرآن پاک میں اکثر عز وہی ہے جو ظرفیہ ہے، شاید دوسرا ہو ہی نہ۔ یہ سمجھ آ گئی؟ اچھا، عز ظرفیہ آگے کبھی اس کا فعل موجود ہوگا، کبھی فعل محذوف ہوگا، مقدر ہوگا۔ قرآن پاک میں سورتوں کے شروع میں جو عز ہے، آیتوں کے شروع میں جو عز ہے، آیتوں کے شروع میں جو عز ہے، یہ عز اس کا جو فعل ہے وہ مقدر ہے۔ اس عز کا فعل مقدر، اس کا بھی مقدر، لیکن وہ جو مقدر ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اعراب القرآن والے نے اس عز کو مفعول بہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ میرے پاس 2 اعراب القرآن ہے، دونوں نے مفعول بہ بنایا، اور پھر ترجمہ ہوگا یاد کرو اس وقت کو۔ جب مفعول بہ بنائیں گے نا تو یہ ترجمہ ہوگا یاد کرو اس وقت کو۔ تو لگتا ہے مفعول بہ صحیح ہے کہ یہ مفعول بہ ہے، پھر اگر مفعول فی ہو تو ترجمہ میں والا آنا چاہیے، تو ترجمہ میں والا نہیں ہے، مفعول ترجمہ کو والا ہی ہے۔ جی سمجھ آ گئی؟ لیکن آگے کی طرف یہ مضاف ہے، یہ عز اس آیت میں بھی آگے کی طرف مضاف ہے، اس میں بھی آگے کی طرف مضاف ہے۔ جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ جی واو حرف عطف، عز یہ ظرف، اور آگے کی طرف کیا ہے؟ مضاف، یعنی اس کا معنی وقت والا کریں گے اور آگے کی طرف مضاف۔ وعدنا یہ با مفعولہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کے فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ ہم نے بتا دیا آپ کو۔ 12 صیغوں کا فاعل ہمیشہ 7 ہوتا ہے، 2 کا کبھی اندر کبھی باہر۔ وعدنا یہ 12 میں سے ہے، فاعل 7 ہے، ضمیر۔ موسیٰ میں نے قاعدہ بتایا ہوا ہے، فاعل جب آ جائے آگے جو اسم آئے گا وہ اکثر مفعول بھی ہوگا، اور ویسے آپ یاد رکھیں جب فعل متعدی ہو اور فاعل آ جائے تو آگے مفعول ہی آنا ہے۔ موسیٰ یہ مفعول بھی ہے وعدنا، اور موسیٰ جو نام ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ کلمہ اجمی ہے اور غیر منصرف ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اجمی کلمہ ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ لیکن اس کا جو اعراب ہے وہ تقدیری ہے، کیونکہ آخر میں الف ہے،
جس کے آخر میں الف ہو تقدیری ہوگا. تقدیری کا معنی فرض کریں کہ یہاں نصب آیا ہوا ہے. یہ مفعول بھی ہے وعدنا کا. آگے ہے اربعین. میں نے آپ کو کل پرسوں کا بتایا کہ دو چیزوں پہ کسرہ آتا ہے. اس میں متمکن کی قسمیں بڑی ضروری ہیں اعراب سمجھنے کے لیے. اربعین اس میں متمکن کی قسم بنتی ہے یہ 12ویں جو ہم پڑھتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں عشرون تا تسعون, یہ وہ ہے. تو اس کا اعراب وہی ہے جو جمع مذکر سالم کا اعراب, حال طرفی واو کے ساتھ, نسبی اور جری یا کے ساتھ. اب یہ اربعین واو کے ساتھ ہے, یہ یا کے ساتھ. اب پیچھے جر دینے والا کوئی نہیں, نہ اس کے شروع میں حرف جار ہے, نہ اس کے شروع میں مضاف ہے, کیونکہ اگر اس کو مضاف الیہ بناؤ گے تو لفظ موسیٰ مضاف ہوگا, اور معرفہ کبھی بھی مضاف نہیں ہوگا. پتہ چلا یہ مجرور نہیں ہے, پھر یہ منصوب ہے یہاں پہ. ہاں, یہ نہیں کہنا مجرور ہے, یہ منصوب ہے. یہ وعدنا کا مفعول بھی ثانی ہے. اسے پتہ چلا وعدہ یوعد, ایک ہے وعدہ, اس کا نہیں وعدہ, وہ جو مفعول ہے اس کے کتنے مفعول آگے. لیلتن اربعین کی تمیز ہے 11 سے لے کے 99 تک جو عدد ہے جس کو عدد اوسط کہتے ہیں, اس کی تمیز مفرد منصوب آتی ہے. لیلتن مفرد بھی ہے منصوب بھی ہے. اور یہ کیا تھا ممیز, ممیز اپنی تمیز سے مل کر مفعول بھی ہوا ثانی. کس کا؟ وعد. وعدنا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کیا بنایا؟ یہ ثم حرف عطف ہے. آگے اتخذتم, یہ باب افتعال ہے. کون سا باب ہے؟ بھائی بولو. اتخذتم یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے, یہ بھی 12 میں سے ہے, اس کا فاعل بھی 7 ہے. تم ضمیر کہو یا تا ضمیر کہو, میم علامت جمع, آپ نے سنا نہیں. العجلہ, اب اتخذ بھی متعدی ہے, فاعل کے بعد جو اسم آئے گا وہ کیا بنے گا؟ العجلہ اس کا مفعول ہے جی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کئیوں کو اتخذ کے 2 مفعول آتے ہیں. یہ مفعول بھی اول ہے اتخذ کا, ثانی یہاں مقدر ہے, وہ ہے الہن. کوئی سمجھ بھی آئی؟ آگے جا رہا ہوں. ثانی میں نے نکال دیا. من بعدہ, من جار بعد مضاف, ہی ضمیر مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور, جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق ہوئے اتخذ. اس میں جو تم ضمیر ہے یا تا ضمیر, یہ ذوالحال ہے. کیا کہا؟ ذوالحال. یہ واو حالیہ ہے. اکثر جملہ اسمیہ یا یوں کہہ لو وہ جملہ اسمیہ جس میں مبتدا ضمیر ہے قرآن پاک میں اور اس سے پہلے واو ہے, وہ اکثر جملہ حال بنے گا. آپ نے سنا نہیں, واو حالیہ ہے جی. واو کون سی ہے؟ ذوالحال. میں نے کس کو بنایا؟ یہ تم ضمیر, تم کہو یا تا کہو, میم علامت جمع کہو. واو حالیہ. آگے انتم ضمیر مرفوع منفصل ہے, ترکیب میں اکثر مبتدا بنتی ہے. اللہم انت السلام, یہ آنا مبتدا, انت مبتدا ہے, کوئی نہیں سمجھ آئی. انت قائم, انت مبتدا ہے, ہوا مبتدا ہے, کوئی نہیں سمجھ آئی. آنا نحنو یہ مبتدا بنتے ہیں اکثر طور پر, یہ مبتدا بن گئی ضمیر. ظالمون یہ صیغہ صفت ہے. آپ نے یاد نہیں رکھا, میں نے اگلے دن بتایا تھا فعل تثنیہ جمع ہو تو ضمیر بارز ہوگی, نظر آئے گی. یعنی اکثر یدربان ہے تو الف, یدربون تو واو. یہ میں وہ پڑھ رہا ہوں جو تثنیہ جمع ہے, اور غیب حاضر میں بھی ایسے یدربون واو اور تدریبون میں بھی واو. لیکن صیغہ صفت اس میں فاعل, اس میں مفعول, صفت مشبہ اس میں تفضیل. اگر تثنیہ جمع آئے تو ان میں الف واو نہیں ہوتا, ان میں پکا قاعدہ ہے, کیا ہوتا ہے؟ ہما. لیکن میں نے اگلے دن بتایا تھا آپ کو کہ اگر صیغہ صفت سے پہلے ایک ضمیر آئی ہے جیسے یہاں آئی ہے, اب صیغہ صفت میں ہما ہم نہیں ہوگا, وہ ہوگا جو پہلے آیا ہوا ہے. اب ظالمون کے اندر ہم نہیں, اس کے اندر انتم. بھئی کوئی سمجھ بھی
آئی کہ نہیں آئی؟ ظالمون سیگا صرف اس کا فاعل کون ہے؟ ہم نہیں کہنا، انتم اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ انتم کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال حال مل کے فاعل، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مفعول بھی ہوا فعل مقدر اذکروا کا، کس کا؟ اذکروا کا، کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اذکروا اگر نکالو جمع تو کئی اذکر بھی نکالتے ہیں واحد، کوئی سمجھ بھی آئی؟ فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ثم حرف عطف، کیا کہا؟ اس کا عطف ہے اس پہ ہوگا، اتخذتم، کس کے اوپر؟ یعنی اس جملے کا اس پہ عطف ہے۔ افونا بھائی یعنی یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، یہ بھی 12 میں سے ہے، فاعل کہاں ہوگا؟ 7۔ انکم جار مجھے مل کے افونا کے متعلق، من بعد، من جار بعد مضاف، ذالک مضاف ہے۔ اچھا یاد رکھیں اس میں اشارہ کے ساتھ جو کاف آتا ہے وہ ضمیر نہیں ہوتا، وہ حرف خطاب ہوتا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ذالک اس کا مضاف ہے، مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے اس کا متعلق ہے ثانی، فعل اپنے فاعل دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اگر کہنا تو اس کا عطف کر دینا ہے اس کے اوپر، اور یہ معطوف علیہ معطوف مل کے پھر پیچھے معطوف۔ لعلکم تشکرون، یہ لعل حرف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ منصوب متصل ہے، کیا بنتی؟ اسم۔ یہ قوم ضمیر اس کا کیا بن گیا؟ جی یاد ہو گیا؟ آگے توجہ نہ سننا، خبر مرفوع ہوتی ہے حروف مشبہ بالفعل، کیا ہوتی ہے؟ آگے لفظ سننا، تشکرون کے 2 اعراب ہے، تو سنے ہی نا کیا کہا میں نے؟ ایک ہے اس لحاظ سے کہ یہ مضارع ہے، مورب ہے، اور ایک ہے اس لحاظ سے کہ یہ خبر ہے، تو سنے ہی نا لفظ میرے سنے نے؟ ایک ہے اس کا اپنا اعراب کہ مضارع ہے، تو مضارع مورب ہے، تو مضارع مورب جو ہے اس کے 4 اعراب ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ان میں چوتھی قسم جو ہے کہ وہ 7 صیغوں کا اعراب، وہ حالت رفع اثبات نون، حالت نصبی جزمی اسقاط نون اعرابی والے مضارع کے جو 7 صیغے، جب ان کے آخر میں نون لگا ہوا ہے تو سمجھ لو وہ مضارع مرفوع ہے۔ انہیں سنے ہی نہیں، یہ تشکرون مضارع مرفوع ہے کہ نون ثابت ہے، یہ ہے تشکرون مضارع کا اعراب، یہ کون سا اعراب ہے؟ اب رہا وہ اعراب، وہ رفع کہ جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، وہ خبر جو ہے وہ ہے اس کا محلن مرفوع، وہ کیا ہے؟ کیونکہ جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ایک ہے اللہ نے جو اس کو رفع دیا، ایک ہے مضارع کو جو رفع دیتا ہے عامل ناصب جازم سے خالی ہونا، انہوں نے سمجھ نہیں ہے۔ تشکرون میں ایک عامل وہ ہے مانوی ناصب جازم سے خالی ہونا، ایک عامل ہے لعلہ، تو سا سنے کوئی نا لعلہ کا عمل یہاں نظر نہیں آ رہا، اور عامل ناصب جازم سے، اچھا ایک اور بات، یہ عامل ہے لعلہ، یہ نظر آ رہا ہے، اس کا عمل نظر نہیں آ رہا، وہ جو نظر نہیں آ رہا اس کا عمل نظر آ رہا ہے، سنے کوئی تو سنے تو بھائی جان اللہ عامل لفظی ہے، اس کا عمل نظر نہیں آ رہا، وہ رفع دیتا ہے، کہاں رفع دیے؟ وہ محلن مرفوع ہے، وہ جو عامل مانوی ہے وہ تشکرون میں وہ دا عمل نظر آ رہا ہے، اور نون کوئی نہیں سمجھ لگی، تشکرون کا فاعل ہے واو، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، لعلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ واو پھر حرف عطف، از وہی جو میں نے کہا مضاف، آتینا بھائی جان کو یاد رکھا کر، آتا یوتی، اس کے بھی 2 مفعول آتے ہیں، پکا قاعدہ ہے، نہیں تو وہ دعا مانگتے جو نماز کے بعد، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، یہ حسنۃ مفعول بھی آسان نہیں ہے، آتینا نا پہلا مفعول ہے، نہیں تو وہ جو دعا اذان کے بعد مانگتے اس میں غور کریں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدن الوسیلۃ،
کوئی نہیں سمجھ آئی؟ آتی امر کا صیغہ، محمدن پہلا مفعول، الوسیلۃ مفعول بھی ثانی، آتینا فعل ماضی کا صیغہ 12 میں سے فاعل 7، موسیٰ پہلا مفعول، الکتاب دوسرا مفعول، تو سا سنے کوئی نہیں۔ والفرقان کا کتاب پہ عطف ہے، معطوف علیہ معطوف مل کے مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل دونوں مفعولوں سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر از کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مفعول بھی ہوا، فعل مقدر اذکروا یا اذکر، کوئی سمجھ بھی آئی؟ لعلکم تہتدون، یہ وہی ترکیب ہے لعلکم تشکرون، جو باتیں میں نے وہاں کی وہ یہاں کر لے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اب ہم ترجمہ پڑھ لیں گے، اتنے کتنے گئے ہو؟ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہ جملہ پورا ہے، وہ جو ہم نے فعل نکالا ہوا ہے اس کے لحاظ سے ترجمہ، اور یاد کرو، اور یاد کرو جب، ترجمہ اعلیٰ سرکار نے جو کیا تو جو اگر مفعول بھی والا کرنا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ دو ترجمے اس کے ہو گئے، اس وقت کو جب، اور یاد کرو اس وقت کو جب، اللہ فرما رہا ہے جب ہم نے وعدہ کیا، جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، جی ترجمہ یاد ہو گیا؟ ثم اتخذتم العجل، ثم اتخذتم، اللہ فرما رہا ہے بنی اسرائیل کو، پھر تم نے کیا، پھر تم نے، بولو یار، پھر تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، وہ جو ہم نے نکالا الہن اس کے لحاظ سے ترجمہ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا، من بعد ہی اس کے بعد، من بعد ہی اس کے بعد، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وہ وعدہ 40 راتوں کا کیا اللہ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ سے، اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، انتم ظالمون، اس حال میں کہ تم ظالم تھے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد، یہ جو تم نے کام کیے پھر بھی اللہ فرما رہا ہم نے معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، کہ کہیں تم احسان مانو، کہیں تم شکر کرو، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کر دینا عطا کیا، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جلالین میں لکھا ہوا ہے یہ اس کا عطف تفسیری ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کہ کتاب ہی فرقان ہے، لیکن اعلیٰ سرکار نے جو ترجمہ کیا اس سے لگ رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو یہ صلاحیت دی کہ حق و باطل میں کیا کرتے تھے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وہ جو کلام اللہ نے موسیٰ، یہ لفظ بولتے ہیں فصل خطاب، فصل خطاب، اللہ نے ہر نبی کو فصل خطاب دیا، فصل خطاب کا ایک مطلب یہ ہے ایسا کلام دیا جو کلام حق و باطل میں فرق کرنے والا، ہر نبی کا ایسا کلام تھا، تو سنیا کوئی نہ، پر یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق و باطل میں فرق کرنا یہ دیا، عطا کیا، لعلکم تہتدون، کہ کہیں تم راہ پر آ جاؤ، یہ بنی اسرائیل کو اللہ فرما رہا ہے کہیں تم راہ پر آ جاؤ، سمجھ آئی جی کہ نہیں سمجھ آئی؟ الحمدللہ۔